زید بن اسلم رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ میں اور علماء کرام میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ شب بارات کا اہتمام کرتے ہوں۔ دیکھیے، یعنی تابعی کے زمانے میں، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، یا صحابہ کرام کے بعد کا جو زمانہ ہے، تو صحابہ کرام جو شاگرد تھے یا جن لوگوں کی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، ان کو کہتے ہیں تابعی۔ موٹے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں میں۔ تو تابعی کے زمانے میں بھی کوئی بھی 15 شعبان کی رات میں کوئی نہیں جاگتا تھا، کوئی ان کا قیام اللیل نہیں کرتا تھا 15 شعبان میں۔ باقی اگر کوئی ہر رات جاگتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اچھی بات ہے، ماشاء تو ثابت ہے، تو تہجد پڑھنی چاہیے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں صرف 15 شعبان کی۔ کوئی انسان کبھی قیام اللیل نہیں کرتا ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے، خاص بات 15 شعبان سمجھ کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، 15 شعبان سمجھ کے وہ خاص بات کر رہا ہے اسپیشل، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات میں اسپیشل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ 15 شعبان کی رات کی تو فضیلت ہے نا، کہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اللہ سب کو معاف کرتا ہے، تو اب چلیے، اگر نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، پھر بھی فضیلت والی رات ہے، تو یہی سمجھ کر ہم عبادت کریں تو کیا حرج ہے؟ تو حرج یہ ہے کہ اگر اس رات میں 15 شعبان کی رات میں، شب بارات میں، اگر کوئی اچھا کام کرنا اگر اچھا ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر ہوتا ہے، یہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہوتا۔ تو جب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو اس کام کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ اس شریعت کو، اس دین کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، تو اللہ ضرور کچھ ذکر کر دیتا ہے، یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں تم لوگ جاگو، 15 شعبان کی رات میں کچھ خاص نماز پڑھو، 15 شعبان کی رات میں خاص وظیفہ کرو، 15 شعبان کی رات میں کچھ نئے کچھ کام کرو، جو بھی ہے۔ تو نہیں بتا، اس کا مطلب یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ تم لوگ میں سے کوئی بھی خاص اسپیشل صرف جمعہ کی رات میں کوئی خاص عبادت کرنے کی یا قیام اللیل کرنے کی کوشش مت کرو۔ یعنی اگر پڑھنا قیام اللیل تو روزانہ پڑھو، لیکن خاص اس وجہ سے کہ جمعہ کی فضیلت ہے، تو رات میں کوئی صرف جمعہ کو صرف اٹھنا شروع کر دے اور صرف جمعہ کی رات میں بات کرے اسپیشل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا۔ دیکھیے، جبکہ جمعہ کی فضیلت ہے، دیکھیے، لیکن کوئی صرف جمعہ سمجھ کی اسپیشل بات کرے تو وہ صحیح نہیں۔ پھر آپ نے بھی آگے فرمایا کہ صرف کوئی جمعہ کے دن صرف اسپیشل صرف جمعہ کے دن روزہ بھی کوئی نہ رکھے، اگر رکھنا تو ایک دن پہلے رکھے، ایک دن بعد رکھے، لیکن کوئی صرف جمعہ روزہ رکھ رہا ہے کہ چونکہ جمعہ ہفتے کے بڑا دن ہے، فضیلت جمعہ کی زیادہ ہے، تو چلو ہم جمعہ کو روزہ رکھیں گے، صحیح ہے؟ غلط ہے، منع ہے۔ کوئی کہے گا جمعہ کی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، ہم خاص سے بات کریں گے، صحیح ہے؟ غلط ہے۔ تو فضیلت کسی چیز کی ہونا ایک بات ہے، اور اس کو لے کر کے کوئی خاص عبادت کرنا یہ دوسری بات ہے۔ تو عبادت کرنے کے لیے کوئی بھی اسپیشل عبادت کر رہے ہیں، خاص طرح کا کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی خاص قسم کا کوئی عمل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے دلیل چاہیے، پروف چاہیے، کیونکہ اسلام دلیلوں سے، قرآن و حدیث سے چلتا ہے، ہمارے اور آپ کے دل دماغ سے، سمجھ سے، پسند سے اسلام نہیں چلتا۔ کپڑا اپنی پسند سے پہنیے، گھر اپنی پسند سے بنائیے، مارکیٹنگ کوئی اپنی مرضی سے کیجیے، کوئی روکنے نہیں جا رہا ہے، بس حرام چیز سے بچے، جو حلال ہے اس کو اپنائیے۔ لیکن جو دین ہے، شریعت ہے، عبادت ہے، اس کے لیے پروف چاہیے، ہر عمل کے لیے دلیل چاہیے، ہر عمل کے لیے ثبوت چاہیے۔ لہذا پوری بات خلاصہ یہ کہ شب بارات میں کوئی بھی خاص عمل کسی بھی حدیث سے یا قرآن کی آیت سے ثابت نہیں۔ خاص 15 شعبان کا روزہ، اگر کوئی خاص صرف 15 شعبان کو روزہ رکھ رہا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں، وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر رکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت روزے رکھو، جتنا رکھنا ہے، 5 6 10 12 جتنا رکھے، لیکن کوئی روزہ نہ رکھے، صرف 15 شعبان کو روزہ رکھے کہ رات میں رات بھر جاگے اور صرف صبح 15 شعبان روزہ رکھے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ صرف کوئی ایک روزہ رکھ رہا 15 شعبان کو تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ایام و 20 کے روزے ہوتے ہیں، 13 14 15، تو اگر کوئی 3 روزے رکھے تو صحیح ہے، وہ ایام 20 کی نیت سے، ایام 20 یعنی ہر مہینے کی عربی حساب سے 13 14 15 کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنا، ایک صرف روزہ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ محدثین نے، محققین علماء کرام نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا جس میں یہ ہے کہ صرف 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو جس طرح سے 15 شعبان کی رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اور اس تعلق سے جو روایتیں پیش کی گئی وہ صحیح نہیں ہے، روایتیں بہت ملے گی آپ کو، کوئی آگے کل کہہ سکتا ہے کہ نہیں 15 شعبان کے بارے میں تو یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، فلاں کتاب میں لکھا، فلاں ہے، بات لکھی ہوئی ہے، بات صحیح ہے،
اور وہ صحیح نہیں ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. تو میں نے اتنے بڑے بڑے علماء کا مجھے جو نام بتایا محدثین کا، محققین کیا، ان علماء نے ہی تحقیق کر کے کہا ہے کہ 15 شعبان کی رات سے متعلق جو روایتیں پیش کی جاتی ہے یہ تو حد درجہ وہ ضعیف ہے یا من گھڑت موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے. یعنی کسی نے گڑھ دیا، بنا دیا اور لوگوں میں پھیلا دیا، جھوٹ بول دیا کہ نبی نے ایسا کہا، نبی نے ویسا کہا، نبی نے کہا 15 شعبان کو یہ کرو، 15 شعبان کو وہ کرو، ایسا پھیلا دیا لوگوں نے. ورنہ حدیث پیارے رسول وسلم کی سچی حدیث نہیں ہے، حقیقت میں پیارے رسول وسلم یہ بات نہیں کہی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی چیز کا مارکیٹ میں مشہور ہونا ایک بات ہے اور اس کا صحیح ہونا یہ دوسری بات ہے. تو روایتیں تو بہت ہیں 15 شعبان کی رات سے متعلق، روایات سے متعلق، لیکن وہ صحیح نہیں ہے. کس نے کہا صحیح نہیں؟ یہ میں نہیں کہا، میں نے جو اتنے بڑے بڑے علماء کا نام بتایا ہے جو 1000 سال پہلے کے ہیں، 800 سال پہلے کے ہیں، 900 سال پہلے کے، اتنے بڑے بڑے محدثین علماء کرام جن کو پوری دنیا اپنا امام مانتی ہے، پوری دنیا میں مشہور علماء کرام ہیں جن کو ہر مسلک کے لوگ ان کو اپنا امام عالم مانتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی تحقیق پر بھروسہ کرتے ہیں، اب پوری دنیا میں ان کا علم پھیلا. اس طرح کے چوٹی کو علماء نے کہا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں جو رات سے متعلق جو عبادتیں یا نماز وغیرہ بیان کیا تھے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے پوری بات خلاصہ کہ روایتیں تو ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ حد درجہ ضعیف ہے.